السلام علیکم جی. ہم اپنے سائنس کے جو سائنٹیفک تھاٹ ہے اس کے ایولیوشن کے سفر میں دو اہم سٹیپس طے کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی ریشنلزم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے امپیریسزم پہ بات کی تھی، یعنی عقلیت پسندی اور تجربیت پسندی کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں. آج ہم جو تیسرا اہم منزل ہے سائنٹیفک تھاٹ کے ایولیوشن کی، اس پہ بات کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جرمن آئیڈیلزم کیا تھا. جرمن آئیڈیلزم کے بانیوں میں ایمانوئل کانٹ کو شمار کیا جاتا ہے، اور ایمانوئل کانٹ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے اے کرٹیک آن پیور ریزن، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے جرمن آئیڈیلزم کی بنیاد ڈالی. اور اس جرمن آئیڈیلزم کے ایمرج ہونے کے بعد پھر لیٹر آن 20th سینچری میں جو مختلف میتھڈز آف انکوائری استعمال ہوتے رہے، جس طرح سے ہرمونیٹکس کی اسٹڈی ہے یا فینومینالوجی کی اسٹڈی ہے، یا اس کے ساتھ جو کرٹیکل ریسرچ یا کرٹیکل تھیوری جو ہے اس کے کانٹیکس میں جب اسٹڈیز کی جاتی ہیں تو ان پہ ہمیں جرمن آئیڈیلزم کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. تو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جرمن آئیڈیلزم بنیادی طور پہ ہے کیا. تو جناب ایمانوئل کانٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں یہ تجربات بنیادی طور پہ سبجیکٹیو تجربات ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے مزاج، ہماری لائکنگز ڈس لائکنگز کے اثرات ہوتے ہیں ان تجربات کے اوپر. اور جب تک ہم ان تجربات کی جو ایکسپیرینسز ہم کر رہے ہیں ان ایکسپیرینسز کی سبجیکٹیو نیچر کو نہیں سمجھتے، تو ہمارے جو نتائج ہوں گے اور جو تھیوریز ہم ڈیولپ کریں گے وہ ایلوژنز ہوں گی، وہ صحیح تھیوریز نہیں ہوں گی، وہ بہت ویلڈ قسم کی تھیوریز نہیں ہوں گی. اب یہ ذرا سا کمپلیکس دکھائی دیتا ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے 3 لوگ ہیں اور ان 3 لوگوں کے سامنے آپ ایک کھانے کی چیز رکھتے ہیں اور ان تینوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کھانے کی چیز جو ہے اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اب ان میں سے ایک شخص اس کو کھاتا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا. ایک یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ٹیسٹ لیس ہے، اس میں تو کوئی ذائقہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں ٹیسٹ ہے لیکن بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ایڈیبل ہے، یہ کھائی جا سکتی ہے، کوئی اتنا زبردست ٹیسٹ اس کا نہیں ہے. اور تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت زبردست ہے کھانے کے لیے. اب یہ 3 نتائج ایک ہی چیز پہ 3 لوگوں کا ایکسپیرینس ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہاں پہ انوالو ہوئی ہے تینوں کی جو سبجیکٹیوٹی ہے، اور جب تک ہم ان تینوں افراد کی جو سبجیکٹیوٹی ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو نتائج یہ نکال رہے ہیں یہ کیوں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف ہیں. اب آپ جب اس کی اس میں جاتے ہیں سبجیکٹیو نیچر میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جو شخص ہے جس نے کہا کہ یہ بالکل بے ذائقہ ہے، اس کو تو بہت تیز قسم کا بخار تھا، اور اس بخار ہونے کی وجہ سے اس کے جو ٹیسٹ آرگنز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے تھے. دوسرا جو ہے وہ اتنا ایج اس کی اتنی زیادہ ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اس کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے، اس لیے اس کو بس وہ کھانے کے لگ رہا ہے لیکن اس کو وہ ٹیسٹ فیل نہیں کر رہا. اور تیسرا شخص جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے اور اپنی یوتھ میں ہے، وہ 18-20 سال کا نوجوان ہے. تو اس زمانے میں انسان کے جو ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں وہ بہت زبردست انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہیں، جب تک ہم اس کی ان افراد کے ایکسپیرینس کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو نتائج یہ نکال رہے ہیں یہ نتائج ایک دوسرے سے اتنا مختلف کیوں ہیں، یا ان کے اندر یونیورسلٹی کا ایلیمنٹ کیوں موجود نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو کرٹیک آف پیور ریزن ہمیں ایمانوئل کانٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں ان کا تعلق آپ کی لائکنگز ڈس لائکنگز، آپ کی ہیلتھ، آپ کی سوسائٹی جس سماج میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں، جو پہلے سے آپ کچھ چیزوں کو اچھا اور کچھ چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ان تمام چیزوں کے اثرات آپ کے تجربات پہ بھی ہوتے ہیں.
اور جب تک آپ اس سبجیکٹیو نیچر کو ان تجربات کی یا ان ایکسپیرینسز کے پیچھے جو آپ کی سبجیکٹیوٹیز انوالو ہیں ان کو مناسب انداز میں نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ویلڈ نتائج نکال سکیں۔ اب یہی چیز جو تھی وہ بعد میں پھر اثر انداز ہوئی، خاص طور پہ جو کریٹیکل سوشل سائنس ریسرچ ہے، اور یہ جو تحقیق یا ریسرچ کا وہ پہلو کہ جس میں ریلیٹیوزم آ جاتا ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا سماج ہے، ہماری ویلیوز ہیں، یہ تمام بھی ہماری ججمنٹس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہماری ججمنٹس یونیورسل نہیں ہوتی، یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں کہ ہم کون سے سماج میں موجود ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم ججمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ سوسائٹیز اور کچھ کلچر جو ہیں وہاں پہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جبکہ کچھ سوسائٹیز میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اب جب آپ سور کے گوشت کے حوالے سے ایک ایسی سوسائٹی میں تحقیق کر رہے ہیں کہ جہاں اس کا کھایا جانا حرام ہے، تو وہاں آپ لازماً ان پہلوؤں پہ آپ کا زیادہ فوکس ہوگا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ لیکن جب آپ ایسی سوسائٹیز میں جہاں پہ اس کو ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس کلچر میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پہ جب آپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں گے تو وہاں آپ کے نتائج اس کے فوائد کے حوالے سے آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ انسانی صحت پہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ بھوک کے حوالے سے جو ہم مختلف سائنسی نتائج لے کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے رمضان کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ مسلمان ڈاکٹرز جو روزے کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں، میڈیکل فوائد، ان کے وہ فوائد بتانے کے پیچھے ان کا اپنا جو کلچرل اور ٹریڈیشنل اور جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے ان کی سائنٹیفک ڈیبیٹ کو یا سائنٹیفک ڈسکورس کو۔ اسی طرح سے ایسے سماج جہاں پہ روزہ نہیں رکھا جاتا تو وہاں پہ یہ اتنے لمبے عرصے تک بھوکا رہنا جو ہے اس کے نتائج ہمیں مختلف انداز میں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کہاں پہ موجود ہو، کس کلچر میں ہو، کس سوسائٹی میں ہو، تو خاص طور پہ سماجی علوم یا سوشل سائنس ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو امپیریسزم ہے اور جو ریشنلزم ہے، ان دونوں کے حوالے سے ایمینول کانٹ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پری کنسیو نوشنز نہ صرف آپ کے ایکسپیرینسز پہ اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ آپ کے ریشنل پروسیس کے اوپر، آپ کی سوچ اور آپ کی ریزننگ اور آپ کے آرگومنٹ بلڈنگ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی گفتگو ہے ہم نے کی جرمن آئیڈیلزم کے حوالے سے، اور ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ جرمن آئیڈیلزم کا ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا، کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جرمن آئیڈیلزم کا ٹریڈیشن بنیادی طور پہ تھا کیا، اور پھر لیٹر آن جب ہم پوسٹ پازیٹیوزم پہ بات کریں گے اور کرٹیکل تھیوری پہ بات کریں گے تو اس لنک کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کرٹیکل سٹڈیز یا ملٹی کلچرلزم کی جو سٹڈیز ہیں وہ کیسے انسپائر ہوئی جرمن آئیڈیلزم سے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، تھینک یو ویری مچ۔